الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماجی کے 17ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے ایک ڈسپیچ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب رابرٹ لانگ بمبئی کے کسٹم ہاؤس سے باہر نکلا تو ٹیکسی ڈرائیوروں کا ایک غولِ بیابانی اس پر جھپٹا، لیکن وہ اچک کر سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک خالی وکٹوریا میں سوار ہو گیا۔ وکٹوریا کی چھت اتری ہوئی تھی اور گھوڑا اور کوچبان دونوں مزے کے خراٹے لے رہے تھے۔ گھوڑے کے سر پر ایک کوا بیٹھا اس کے دونوں کانوں میں باری باری سے ٹھونگے مار رہا تھا۔ مکھیوں کا ایک چھتا کوچبان کے منہ پر منڈلا رہا تھا۔ کچھ مکھیاں اس کے نتنوں اور نیم وا دہانے میں بے تکلفی سے مصروف سیاحت تھیں۔ رابرٹ لانگ کے سوار ہونے پر گاڑی کو دھکا لگا اور گھوڑا اور گھوڑے کا مالک دونوں اپنے خوابوں کے جزیروں سے اس دنیا فانی میں لوٹ آئے۔ کوچبان نے اپنی بھینگی آنکھیں گھما کر مسافر کا جائزہ لیا، اپنی منحنی جسم کو موڑ کر ایک پیچیدہ سی انگڑائی لی اور زور سے کھنکا کر 2-3 ادموئی مکھیوں کو باہر تھوک دیا جو سیر و سیاحت کے شوق میں اس کے گلے کے اندرونی نہا خانوں میں بھٹکی تھیں۔ پھر اس نے چابک ہوا میں گھما کر 2-4 گھوڑے کی پیٹھ پر رسید کیے۔ گھوڑے نے احتجاجاً اپنی پچھلی ٹانگیں اٹھا کر کچھ دولتیاں جھاڑیں اور پھر خاموشی سے راہ راست پر چل پڑا۔ چوں چوں ٹھک ٹھک، چوں چوں ٹھک ٹھک، وکٹوریا چرچراتی ہوئی کھٹکھٹاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں موٹروں، ٹراموں، تانگوں، رکشاؤں، سائیکلوں، کتوں، بکریوں، بیلوں اور انسانوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ اگر کوئی چیز اچانک وکٹوریا کے راستے میں حائل ہوتی تھی تو کوچبان بڑی فصاحت و بلاغت سے اس کے شجرۂ نصب پر طویل تبصرہ کرتا تھا۔ اس کے منہ میں پان کی پیک بھری ہوئی تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اسے راہ چلتے ہوئے انسانوں اور جانوروں پر تھوکتا جاتا تھا۔ رابرٹ لانگ وکٹوریا کی سیٹ پر نیم دراز پڑا سوچ رہا تھا کہ کوچبان نے ابھی تک اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ نامعلوم وہ اسے خرامہ کس منزل کی طرف لیے جا رہا ہے۔ شاید اس یوگیوں اور جادوگروں کی سرزمین پر جہاں لوگ ننگے پاؤں دہکتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہیں، شیشے چباتے ہیں، رسوں پر درختوں کی طرح چڑھ جاتے ہیں، سوئیوں اور میخوں پر سوتے ہیں۔ شاید کہ اس سرزمین کے کوچبان اپنے مسافروں کی پیشانی پر ہی ان کی منزل کا نام پڑھ لیتے ہوں۔ شاید یہ کوچبان کوئی پراسرار یوگی ہو جو مستقبل کے آئینے میں نامعلوم قسمتوں کے راز پڑھتا ہو۔ شاید اس نے دیکھا ہو کہ نیویارک پوسٹ کا نامہ نگار خصوصی رابرٹ لانگ کوئین الزبتھ میں امریکہ سے لندن پہنچا۔ لندن میں اس نے اپنے اخبار کے لیے کہانیاں لکھیں، شراب پی اور ہائیڈ پارک میں منڈلانے والے بے شمار چھوکروں سے معاشقے کیے۔ ایس سیرٹ مول میں اس نے پہلے مسز جیکسن اور پھر ہیلڈا سے جی بہلایا، اور آج صبح جب جہاز نے اپنے مسافروں کو بمبئی کی زمین پر اگل دیا تو یہ پراسرار کوچبان اپنے جانے پہچانے دوست کو لینے کے لیے پہلے ہی سے سڑک پر موجود تھا۔ شاید اب وہ اسے اپنے پوشیدہ تہہ خانے کی طرف لیے جا رہا ہے جس میں عود اور عنبر کی بتیاں سلگ رہی ہوں گی اور دیواروں پر کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے ڈھانچے لٹک رہے ہوں گے۔ ایک کونے میں ایک مدھم سی موم بتی جل رہی ہوگی، دوسرے میں کوچبان ہوگا اپنے ہاتھ میں الادین کا چراغ لیے۔ یکایک رابرٹ لانگ کا سہانا سپنا ایک جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ گیا، کیونکہ وکٹوریا کا ایک پہیہ سامنے کی طرف آتی ہوئی بیل گاڑی کے پہیے سے ٹکرا کر بری طرح الجھ گیا تھا۔ بیل کی گردن کھینچ کر وکٹوریا کے اندر آ گئی تھی اور سرخ جلتی ہوئی آنکھوں والا بیل وکٹوریا کے اندر رابرٹ لانگ کے عین سامنے بڑے خطرناک انداز میں پھنکار رہا تھا۔ اس کے نوکیلے سینگ رابرٹ لانگ کی چھاتی سے چند انچ دور ہیبانہ طور پر آویزاں تھے اور منہ سے کف ابل کر اس کی پتلون پر ٹپک رہی تھی۔ کوچبان اور گاڑی بان اپنی اپنی جگہ بیٹھے زور سے چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کے خاندان کی مستورات کے چال چلن کے متعلق بڑے گہرے رازوں کے انکشافات کر رہے تھے، اور تماش بینوں کا ایک گروہ نیم بیضوی شکل میں کھڑا اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا۔ کبھی کبھی گاڑی بان کے ہاتھ کو اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھ کر رابرٹ لانگ کو خیال ہوتا تھا کہ شاید اس کا اپنا شجرہ نصب بھی زیر بحث ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔
ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق صورت حالات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ ایک دھوتی پوش بزرگ نے جو سر پر گاندھی ٹوپی اوڑھے تھے یہ حال پیش کیا کہ کوچ بان اپنے سفید فام مسافر کو وکٹوریا سے نیچے اتار دے۔ سلیمان نے سختی سے تجویز ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس عمل سے وکٹوریا کے پہیے کا بیل گاڑی کے پہیے سے الگ ہونے کا کوئی عملی پہلو نہیں نکلتا تھا۔ اس انکار پر گاندھی ٹوپی والے بزرگ نے سلیمان کی سرخ ترکی ٹوپی کے متعلق ایک گھناؤنی سی رائے کا اظہار کیا۔ سلیمان نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور گاندھی ٹوپی کے متعلق عورت کے جسم کے بعض حصوں کی ساخت کی تشبیہ پیش کی۔ سامعین میں کچھ لوگوں نے داد دی، بعض لوگ مسکرائے اور بعض بری طرح بگڑے۔ رابرٹ ٹانگ کو اس بحث میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک مبہم سی امید نے کروٹ لی کہ شاید اس ملک کی روایات کے مطابق ٹوپیوں کی یہ تکرار بڑھتے بڑھتے ہندو مسلم فساد کی شکل اختیار کرے، اور وکٹوریا میں ایک بھپرے ہوئے بیل کے سینگوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کا صحافتی دماغ نیو یارک پوسٹ کے لیے ایک تاریخی ڈسپیچ تیار کرنے لگا۔ بمبئی میں ہندو مسلم فساد، 3 افراد ہلاک، بے شمار زخمی، امریکی اخبار نویس کی گھوڑا گاڑی پر بحث، نیو یارک پوسٹ کے نمائندہ خصوصی رابرٹ لانگ پر حملہ۔ بدقسمتی سے رابرٹ لانگ کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ جب گاڑی بان اور کوچ بان کے پاس ایک دوسرے کے خاندانی اسرار و رموز ختم ہو گئے تو انہوں نے خاموشی سے اتر کر اپنی اپنی گاڑیوں کے الجھے ہوئے پہیوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور چند الوداعی گالیوں کے بعد اپنی اپنی راہ پر چل کھڑے ہوئے۔ وکٹوریا میں بیل کے سنگوں کے سامنے اکڑوں بیٹھے بیٹھے رابرٹ لانگ کی کمر اور پیٹھ تھک گئی اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد تاج محل ہوٹل پہنچ کر گرم گرم غسل کرے اور پھر لاؤنج میں بیٹھ کر ان غزالی آنکھوں، سانپ کی طرح لہرانے والی کالی چوٹیوں اور سرسراتی ہوئی دل فریب ساڑیوں کا نظارہ کرے جن کے تخیل نے مدت سے اس کے دل کو آباد کیا ہوا تھا۔ یہ تصویریں الف لیلا کے قصوں کی طرح اس کے دماغ پر نقش تھیں اور بے شمار عجیب و غریب روحانی تصورات نے اس پر ایک طلسمی جال سا بن رکھا تھا۔ رابرٹ لانگ نے سوچا کہ بیل کے ساتھ اس کا پہلا تجربہ کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھا اور اس کے پتلون پر کف کے گرے ہوئے چھینٹے بڑے غلیظ نظر آ رہے تھے۔ اگر وکٹوریا کا پراسرار یوگی سلیمان اسے یوں ہی اپنی طلسماتی دنیا میں لیے پھرتا رہا تو نامعلوم ابھی کتنے اور بیلوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کے ساتھ اسے اختلاط کا شرف نصیب ہوگا۔ یوں تو وہ ایک سچے نامہ نگار کی طرح ہر قسم کے تجربات کے لیے تیار تھا، لیکن بمبئی کی پہلی شام، اگر یہ شام غزالی آنکھوں اور بل کھاتی ہوئی ناگنوں کے بغیر گزر گئی تو زندگی میں ایک ایسا خلا رہ جائے گا جسے ہزاروں خوشگوار اور پرکیف شامیں بھی پر نہ کر سکیں گی۔ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ چند اولین تاثرات ہی تو ہوتے ہیں جن میں کچھ اجنبیت، کچھ مغایرت، کچھ قرب، کچھ بات کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ حجلہ عروسی کی پہلی شام، ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں بمبئی پر اداسی کی طرح چھائی ہوئی تھیں۔ کہیں کہیں دکانوں کے اندرونی حصوں میں بجلیاں بھی جلنے لگی تھیں۔ یہی تو وہ اچھوتا وقت ہے جب روشنی اور تاریکی گلے ملتے ہیں۔ آئینوں کے سامنے مرمری اجسام پر کالی زلفوں کے بادل بکھر جاتے ہیں۔ کائنات کروٹ لیتی ہے، گناہ اور ثواب پہلو بدلتے ہیں۔ تاج محل ہوٹل کے بال روم میں کمکموں کی دیپ مالا روشن ہوتی ہے اور غزالی آنکھیں، کالی کالی لہراتی ہوئی ناگن زلفیں۔ تاج محل ہوٹل، رابرٹ لانگ نے ذرا چلا کر سلیمان کو مخاطب کیا۔ وہ اپنے مستقبل کی عنان اس مشتہ یوگی کے ہاتھ میں دے کر بمبئی میں اپنے پہلے دن کے تجربات کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت اچھا صاحب، سلیمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر مکانیکی طور پر جواب دیا۔ کچھ دور آگے پان اور بیڑی کی دکان تھی۔ وکٹوریا اس کے سامنے رک گئی۔ نیچے اتر کر سلیمان نے کچھ پان اور بیڑیاں خرید لیں۔ داموں پر اس کی دکاندار کے ساتھ کچھ تکرار بھی ہوئی۔ وہ دونوں ابھی بازار کے بھاؤ پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے کہ ایک بندر والا وکٹوریا کے قریب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے رابرٹ لانگ کے کانوں کے نزدیک زور سے ڈگڈگی بجائی۔ رابرٹ لانگ گھبرا کر چونک اٹھا۔ بندر والے نے بہت سے رنگوں کا ڈھیلا ڈھالا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک لمبوتری ٹوپی تھی جس میں جا بجا مور کے پر اڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں رسی تھی جو 2 بڑے بندروں کے گلے میں پڑی ہوئی تھی اور کوئی 4-5 چھوٹے چھوٹے بندر کے بچے اس کے جسم پر جا بجا چمٹے ہوئے تھے۔ کوئی کندھے پر بیٹھا تھا، کوئی گردن پر، کوئی پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور ایک ننھا منا سا بچہ اس کی ٹوپی پر فراغت سے بیٹھا مونگ پھلی ٹھونک رہا تھا۔ ڈگڈگی کی آواز سن کر ٹوپی والا بندر نیچے اتر آیا
اور چواؤں چواؤں کرتا ہوا لپک کر رابرٹ لانگ کے رانوں پر آ بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا دانہ تھا اور وہ رابرٹ لانگ کا منہ چڑھا چڑھا کر اسے کترنے لگا۔ رابرٹ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے پیار سے بندر کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ڈگ 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 ڈگ، بندر والا بڑا کایاں تھا۔ زور زور سے ڈگڈگی بجا کر اس نے قیمت کا اعلان کیا۔ صاحب، بڑا نسلی بندر ہے، صرف 100 روپیہ۔ اتنے میں سلیمان بھی پان اور بیڑی کا سودا چکا کر واپس آ گیا تھا۔ 100 روپیہ سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے 100 کے بچے، ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے کیا؟ اجی میاں، اپنا راستہ ناپو، تم کیوں ہماری بات میں ٹانگ اڑاتے ہو؟ اچھا جی، یہ بات ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا، میرے ساتھ معاملہ کر لو، ابھی بکوا دوں گا۔ ہاں، ایسے صاحبوں کو انگلیوں پر نچانا تو روز کا کام ہے اپنا، کیا کہتے ہو؟ بولو، کیا دلواتے ہو؟ 30، 20 تمہارے، 10 اپنے، کیا کہتے ہو؟ کچھ اور دلواؤ استاد، تمہارے قدموں کے طفیل ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ بندر والا خوشامد کرنے لگا۔ اچھا، دیکھتا ہوں تم بھی کیا یاد کرو گے بیٹا۔ بندر والے اور سلیمان میں کافی دیر تک چک چک ہوتی رہی۔ وہ 5 پر اترتا تھا، یہ 2 بڑھتا تھا اور انجام کار سودا 50 پر آ کے رکا۔ رابرٹ لانگ نے ڈالروں کا حساب لگایا تو 15 یا 16 ڈالر بنتے تھے، یعنی نیو یارک کے ہوٹل میں 2 اچھے لنچوں کی قیمت، یا پیرس میں کسی نائٹ کلب کی ایک رات۔ اس قیمت پر ننھا منا بندر مہنگا نہیں تھا، جو اس کی گود سے نکل کر اب اس کے کندھے پر بیٹھا بڑے مزے سے مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ نظر بچا کر سلیمان نے 20 روپے اپنی جیب میں ڈال لیے اور 30 بندر والے کے سپرد کیے۔ رابرٹ لانگ دل ہی دل میں سلیمان کی مدد پر احسان مند ہوا، جس نے کمال محنت سے بندر کی قیمت 100 روپے سے 50 روپے کروائی تھی۔ جب وکٹوریہ دوبارہ چلی تو گھوڑے کی چال میں پہلے سے زیادہ سبکی تھی اور سلیمان کا چابک بھی غیر معمولی سرگرمی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ میں بھری ہوئی پیک کو ایک راہ چلتی ہوئی گائے کی پیٹھ پر پچکاری مار کر تھوک دیا۔ ٹوپی اتار کر اس کی گرد کو جھاڑا، پھندنے کو سلجھایا، کانوں میں رومال گھما کر میل نکالی اور پھر گردن گھما کر اپنی بھینگی آنکھیں ترچھے زاویے سے رابرٹ کی طرف دیکھا۔ ہلا گلا صاحب، اس نے رازدارانہ انداز سے دریافت کیا۔ ہلا گلا؟ رابرٹ لانگ نے سوچا، شاید کسی ہندوستانی مٹھائی کا نام ہو، یا شاید یہ اس پراسرار یوگی کے کسی خفیہ تہخانے کی طرف اشارہ ہو۔ بہرکیف وہ اپنے محسن کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر سلیمان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مسافر کو وکٹوریہ میں زیادہ سے زیادہ عرصہ بٹھا کر کرایہ میں خاطر خواہ اضافہ کر سکے تو کرنے دو، یہ اس کا حق ہے۔ آخر اس نے بھی تو کوشش کر کے بندر کی قیمت میں 50 روپیہ کی تخفیف کرائی تھی۔ تاج محل ہوٹل کیا ہے، 1 گھنٹے پہلے پہنچے یا بعد، فرق ہی کیا پڑتا ہے۔ ہاں استاد سلیمان، اگر تمہاری خوشی ہلا گلا ہی میں ہے تو ہلا گلا ہی صحیح، یا کسی ہندوستانی مٹھائی کا نام ہو یا کسی یوگی کے پراسرار تہخانے کا، ایک ہی بات ہے، تم اپنا جی خوش کر لو۔ آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا صاحب، اس کے بغیر بمبئی میں جینا بھی بیکار ہے اور مرنا بھی بیکار ہے۔ سلیمان نے اپنا فلسفہ بیان کیا، پھر اس نے ایک بجلی کے کھمبے کے نیچے رک کر گاڑی کے دھواں آلود میلے لیمپوں کو روشن کیا۔ شام کا دھندلکا اب تاریکی میں بدل گیا تھا اور گنجان بازاروں کی ریل پیل سے نکل کر وکٹوریہ ایک خاموش سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرف کشادہ باغیچوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں تھیں۔ اگر ان میں روشنیاں نہ ہوتی اور کہیں کہیں برآمدوں سے ہنسنے یا بولنے کی آوازیں نہ آتی تو شاید یہ محسوس ہوتا کہ یہ آبادی نہیں قبرستان ہے۔ کوئی آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد وکٹوریہ سیمٹ کے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رک گئی۔ پھاٹک پر ایک چوکیدار بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ سلیمان کو دیکھ کر سلام کیا اور رابرٹ لانگ ایک سحر زدہ انسان کی طرح اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ ڈرائنگ روم میں اور کوئی نہ تھا۔ فرش پر ایک پرانا قالین بچھا ہوا تھا جس کا بر پامال ہو کر جگہ جگہ سے اڑ گیا تھا اور اب اس کی صورت ٹاٹ ایسی نکل آئی تھی۔ صوفوں کے سپرنگ بیٹھے ہوئے تھے اور گدوں پر کہیں تیل، کہیں سیاہی، کہیں سالن کے چکنے دھبے تھے۔ دروازوں پر موٹے موٹے پردے لٹک رہے تھے جن کا رنگ شاید کبھی سرخ تھا لیکن اب مرغی ذبح کرنے کے بعد نالی میں جمے ہوئے خون کی طرح سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ چھت پر مکڑی کے جالے نامعلوم کس کس بھید کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ کر گر گیا تھا اور کہیں کہیں پکے ہوئے پھوڑے کی جلد کی طرح پھٹنے کے قریب تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دیواروں کی چھاتی سالہ سال کے راز چھپائے تھک گئی ہے اور اب کسی وقت مجبور ہو کر اچانک بھاگ سے پھٹ جائے گی۔ فضا میں ایک عجیب سی کثافت تھی اور کمرے کے کونے میں ایک طوطے کا پنجرا لٹک رہا تھا۔
طوطے نے رابرٹ لانگ کی آمد پر کوئی توجہ نہ دی، البتہ اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے بندر کو نیم باز آنکھوں سے بری طرح گھورا۔ بندر نے بھی جوابی کارروائی شروع کی اور کچھ عرصہ تک وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور گھور کر اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے۔ قریب تھا کہ ان کا اختلاف رائے کوئی اور عملی صورت اختیار کرے کہ یکایک ایک پردے کو جنبش ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر کی کالی کلوٹی موٹی سی عورت یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے ریل کا انجن بھگ بھگ کرتا پلیٹ فارم پر آتا ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید میرے اچھے نوجوان، یہ تمہاری نیک بختی ہے کہ تم یہاں چلے آئے، ورنہ اجنبی نوجوان اس غلیظ شہر میں بری طرح بھٹک جاتے ہیں اور پھر پشت ہا پشت تک ان کے خون میں پاکیزگی پیدا نہیں ہوتی۔ سلیمان بڑا اچھا رہنما ہے، میری چھت کے نیچے ابھی تک کوئی جراثیم پیدا نہیں ہوئے۔ یہاں پر تم اپنے آپ کو یوں محفوظ سمجھو جیسے تم DDT کے ٹپ میں بیٹھے ہو۔ آؤ آؤ جوان آؤ۔ بک بک کرتا ہوا انجن روانہ ہوا اور رابرٹ لانگ ریل کے ڈبے کی طرح اس کے ساتھ جوتا ہوا پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عورت کے بال کٹے ہوئے تھے اور ان میں جا بجا میل کے سفید سفید ذرے ابرق کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے نیلی چھینٹ کا فراک پہنا ہوا تھا جس کے نیچے اس کی برہنہ پنڈلیاں اب نوسی گدروں کی طرح نکلی ہوئی تھیں۔ پاؤں میں اونچی ایڑی والی گرکابی تھی جس پر مدت سے پالش نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی چند قدم ہی چلے تھے کہ یکایک عورت کے منہ سے ایک ڈرونی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر دھڑام سے فرش پر گر گئی جیسے ریل کا انجن پٹری سے اتر کر الٹ جائے۔ رابرٹ لانگ نے جلدی جلدی اس کا فراک درست کیا اور اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ معاف کیجیے، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے اس بے وقوف بندر نے خواہ مخواہ آپ کے کندھے پر کود کر آپ کو ڈرا دیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اوہو، یہ تمہارا بندر ہے؟ آہا، کیسا پیارا بچہ ہے، میں خواہ مخواہ ڈر گئی، کتنا سویٹ ہے یہ۔ عورت نے اپنے سہمے ہوئے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ پر پسینے کے قطرے بکھرے ہوئے تھے جن میں پاؤڈر گھل گھل کر برس کے داغوں کی طرح پھیل رہا تھا۔ اس کے بالائی ہونٹ پر بالوں کی لکیر جو کریم اور پاؤڈر کی تہوں میں دبی ہوئی تھی اب گھبرائی بلی کے رونگٹوں کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈائننگ روم سے نکل کر وہ ایک دالان میں آئے، وہاں سے وہ مکان کے پچھواڑے میں ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ بڑا خوشنما تھا، چھت پر کئی سو کینڈل پور کے گمگمے نور برسا رہے تھے، دیوانوں پر پھول دان اور گلدستے لٹکے ہوئے تھے، فرش پر ایک بے داغ سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی، ایک کونے میں خوبصورت ایرانی غالیچہ تھا، اس پر ریشم کے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور ایک تکیے کے سہارے نجمہ ایک تنی ہوئی کمان کی طرح نیم دراز تھی۔ اس کی کالی زلفیں زہرناک ناگنوں کی طرح اس کے شانوں پر لہرا رہی تھیں، اس کی غزالی آنکھوں میں مقناطیس کے ٹکڑے تھے، اس کے جسم کا گداز کمرے کی فضا میں عود اور عنبر کی طرح سلگ رہا تھا۔ رابرٹ لانگ نے حیرت سے آنکھ ملی، نجمہ کے ہونٹوں پر گلاب کی پتیاں سی کھلی۔ رابرٹ لانگ نے اپنی آنکھوں کو دوبارہ ملا، نجمہ مسکرائی۔ کشمیر سے آئی ہے، موٹی عورت نے طلسم کو توڑتے ہوئے کہا۔ کشمیر کا نام تو تم نے سنا ہوگا جوان، تمہاری UNO وہاں کا جھگڑا چکا رہی ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، سیب، انگور، ناشپاتیاں اور… رابرٹ کے دل کے ساتھ اب اس کے صحافتی دماغ نے ایک شدید کروٹ لی۔ اس نے سوچا کہ شاید آج کی رات اس پر مسئلہ کشمیر کے کچھ راز بھی آشکار ہوں، شاید کل صبح وہ اپنے اخبار کو ایک ایسا تاریخی ڈسپیچ ارسال کر سکے جس سے اس بین الاقوامی گتھی کو سلجھانے میں ایک نئی شاہراہ کا نشان مل سکے۔ شاید 50 روپے، موٹی عورت نے بندر بیچنے والے کی طرح قیمت کا اعلان کر کے اس کمرے کے طلسم کو ایک بار پھر توڑ ڈالا۔ 50 روپے، بندر، نجمہ، کشمیر، UNO اور امریکی نامہ نگار اپنا تاریخی ڈسپیچ تیار کرنے میں مشغول ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔